ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اگر حقیقی معنوں میں نماز ہو تو نمازی کو ہر طرح کی برائیوں اور فحاشیوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے ہر طرح کے فحش کام، فحش بات اور ہر طرح کی برائی سے بندے کو روک دیتی ہے۔ یعنی نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو دل سے گویا گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف جانا، قدم بڑھانا، یہ بندے کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ان برائیوں سے اسے روکنے لگ جاتی ہے۔ اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد عطا فرماتا ہے، انعامات سے نواز دیتا ہے۔ دنیاوی فوائد کیا ملتے ہیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، کیا دنیاوی فوائد کے اندر یہ بات کم ہے کہ نمازی کو اس کی نماز کی وجہ سے دل کا سکون اور اطمینان ملتا ہے؟ وہ سکون جس کا موجودہ انسان حد درجہ متلاشی نظر آتا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اور ایسے اسباب مہیا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ جو الہی اسباب نہیں ہوتے، یعنی الہی اسباب سے ہٹ کر سکون اور اطمینان تلاش کرتا ہے۔ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، شراب و رباب کی محافل ہیں، طرح طرح کے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر دل کا سکون تلاش کر رہا ہے، جبکہ دل کا سکون تو الہی اسباب میں ہے، جیسا کہ رب کائنات خود قرآن میں فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اور ایک اہم ذکر ہے، اس ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں گھبراہٹ کا سامنا ہوتا، کوئی سخت معاملہ درپیش ہوتا، تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور کثیر روایات کے اندر اس بات کا اظہار موجود ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، اٹھو اور اذان سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اے بلال، اٹھو، اذان کہو، تاکہ اس اذان کے بعد ہم نماز پڑھیں، اور نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے دل کو سکون اور اطمینان مل جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز بندے کے لیے
اس کے دنیاوی فوائد میں جو سب سے بڑا فائدہ کہ یہ دل کے سکون کا متلاشی ہے. غریب تو غریب، امیر آدمی بھی دل کا سکون چاہتا ہے اور اطمینان چاہتا ہے، اور اس سکون کے لیے طرح طرح کے گناہ بھی کرنے پڑے تو کر جاتے ہیں، لیکن سکون میسر نہیں. وہ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں اور نماز میں بندے کو سکون مل جائے گا. اور اخروی فوائد کے بارے میں علماء نے جب گفتگو کی تو فرمایا اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. سورہ مؤمنون کے اندر فلاح پانے والے یعنی کامیاب زندگی گزارنے والے جو افراد جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا، اور ان کے اوصاف کے اندر یہ کہا گیا کہ فلاح پانے والے جو ایمان والے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر بعض اور اوصاف بھی ذکر کیے گئے، اور ان اوصاف میں جو پہلا ہے اور آخری ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا خود اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کتنی اہم ہے، اور ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا کیا؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. فرمایا یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ فرمایا یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع کو پیدا کرتے ہیں، فرمایا یہ جنت کے وارث ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، لیکن یہ سارے دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں یہ بندے کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کیونکہ صحت اور کمال نماز کی شرائط میں سے ظاہری اور باطنی دونوں شرطیں ہیں، اور دونوں کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے. بغیر ان کا لحاظ کیے نماز بندے کو فائدہ نہیں دیتی. اور ان میں سے بعض وجوہ وہ ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، یعنی ادا ہی نہیں اگرچہ پڑھ لی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کی پابندی، نیت اور تکبیر تحریمہ. یہ وہ شرائط ہیں اگر یہ نہ پائی جائیں تو نماز نہیں ہوتی، اور یہ ظاہری شرائط ہیں جو بندے کے پاس ہونا ضروری ہیں. اور بعض باطنی شرائط بھی ہوتی ہیں جن میں سے پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری بندے کا خشوع و خضوع ہے، جو کہ دراصل نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی اہم شرائط میں سے یہ دو شرطیں ہیں کہ بندے کے پاس اخلاص ہو اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع بھی موجود ہو. اب خشوع و خضوع کی جو ظاہری علامت ہے وہ تو تعدیل ارکان ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے وجود سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ خشوع و خضوع ہے یا نہیں ہے. اور ایک اس کی باطنی بھی کیفیت ہوتی ہے. باطنی کیفیت کیا ہے؟ کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے اور انداز یہ ہو، تصور یہ ہو کہ نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو حدیث میں فرمایا کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کرے کہ رب اس نمازی کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اسی مفہوم کو حدیث جبرائیل میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیے، خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ اسٹیمنا نہیں، تیرا یہ تصور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے. لیکن فی زمانہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، نماز گویا اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کبوتر کے دانے چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. ابھی دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے جلسے میں بیٹھے بھی نہیں ہوتے، جبکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار صحیح طریقے سے کمر کو سیدھا کر کے بیٹھ جانا یہ واجب ہے. اس واجب کو ترک کر دیا. رکوع سے اٹھیں گے، کمر بالکل سیدھی نہ ہوئی، قومے میں ابھی پہنچے بھی نہیں
اور اٹھتے ہی سجدے میں چلے گئے، حالانکہ قومے میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ ضروری امر یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں کہ جن کے ذریعے نماز کی ظاہری اور باطنی تمام کے تمام جو اوصاف ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ہمیں میسر آ جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے احکام نماز کو سیکھا جائے۔ تو آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو گیا، نماز تہجد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اب تہجد پڑھنے کی بجائے اگر وہ اس جگہ کوئی قضا نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز تہجد پڑھنے کا ثواب بھی اسے مل جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، نماز تہجد کے وقت میں اٹھ کر اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی قضا ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر قضا پڑھنے سے نماز تہجد کا ثواب بھی اسے مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نماز تہجد یہ نوافل کے ساتھ خاص ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز تہجد یہ وہ سنت نماز ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد کوئی بھی شخص سو جائے، سونے کے بعد دوبارہ اٹھا تو اب جو نوافل پڑھے گا اس سے نماز تہجد ادا ہوگی، یعنی نماز تہجد کا جو ثواب ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے اور پھر اٹھ کر نوافل پڑھنے کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں اگر نماز قضا پڑھی ہے تو ایسے وقت میں اٹھ جانا چاہیے کہ قضا کے بعد نوافل پڑھنے کا بھی موقع مل جائے، اگرچہ وہ دو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نماز تہجد کے فضائل بھی بہت سارے احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز تہجد اور نماز پنجگانہ ان تمام نمازوں کی نعمت اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی رہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نماز فجر اگر کسی کی قضا ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہی یہ مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا جب نماز فجر کے فرض قضا کریں گے تو اس وقت کے اندر سنت فجر کی قضا کرنا بھی پڑے گی، یا اس کے بغیر صرف اور صرف فرض پڑھ لینے سے ہی قضا ہو جائے گی؟ اس حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسی دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور دوحہ کبریٰ سے پہلے یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے جب یہ اپنی وہ اس دن کی فجر کی نماز قضا کرے گا تو فرضوں کی قضا تو اس نے پڑھنی ہی ہے کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 سنت فجر بھی قضا کر لے، اور 2 رکعتوں میں سنت فجر کی قضا اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر فرض کی قضا کی نیت کر لے۔ اور تفصیل اس کے اندر یہ ہے کہ سنت کے متعلق جو عمومی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، مگر وقت ختم ہونے کے بعد سنت فجر کی قضا کا جو حکم دیا جاتا ہے یہ حکم خلاف قیاس ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یعنی یہ بات تو اصول اپنی جگہ ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی نفل ہی ہے اور ان کی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اصول بنایا گیا ہے کہ اگر دوحہ کبریٰ سے پہلے اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ جب گزر جائیں، اس درمیان میں اگر اسی دن کی فرض قضا کی جاتی ہے تو ساتھ میں سنت فجر بھی قضا کی جائے، یہ جو اصول بنایا گیا ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ اور خلاف قیاس کیوں بنایا گیا؟ جیسا کہ ایک واقعہ جو لیلۃ التعریس کے نام سے مشہور ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی جب نماز فجر قضا ہوئی تھی تو اس وقت ان حضرات قدسیہ انہوں نے جب اپنی نماز فجر کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ادا کیا تو فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی انہوں نے پڑھی تھی، اور جب چونکہ ان کی طرف سے ثابت ہے کہ سنتیں پڑھی ہیں تو اس وجہ سے نماز فجر کے ساتھ
جو सुन्नतें हैं, इस महल के साथ इसे उलमा ने खास किया कि अगर तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद और दोहवा कुबरा से पहले पहले उस दिन की नमाज फजर कज़ा करते हैं तो फिर फर्जों के साथ साथ सुन्नत फजर पढ़ने की भी इजाजत है, उसकी भी कज़ा कर ली जाए। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें। इसके अलावा जो ज़ोहर की सुन्नतें हैं या इसके अलावा दीगर सुन्नतें हैं, इनकी कज़ा नहीं होती, बस ये सुन्नत फजर हैं। जब कज़ा पढ़ेंगे फजर तो उसके साथ साथ उस वक्त के अंदर जो लिमिट बयान की गई है उसके अंदर इसे पढ़ने की इजाजत है। मजीद एक और सवाल आज के सिलसिले में शामिल करते हैं कि नमाज जुम्मा जब अदा की जाती है तो उसके बाद हम 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं। इसके बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो क्या वो वाकई गैर मुअक्कदा हैं या बात से सुना यह जाता है कि ये 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं? इसकी असल हकीकत क्या है? सबसे पहले नमाज जुम्मा में जो रकात हम पढ़ते हैं उसकी तफसील आप समाअत फरमा लीजिए। 2 फर्जों से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं बिल इत्तिफाक ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। फिर उसके बाद 2 फर्ज पढ़े जाते हैं। 2 फर्जों के बाद जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके शागिर्द खास हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन हजरात के नजदीक ये 4 सुन्नतें 4 भी मुअक्कदा हैं और आपके नजदीक ये सिर्फ 4 ही हैं बाद में, कि पहले 4 और फर्जों के बाद 4, और ये जो बाद वाली 4 हैं इन हजरात के नजदीक ये 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। जबकि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक फर्जों के बाद इन 4 रकात यानी सुन्नतें मुअक्कदा के बाद मजीद 2 सुन्नतें हैं, लेकिन आप भी उसको मुअक्कदा नहीं कहते, गोया यूं कह लें कि इनके नजदीक भी वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। अगरचे ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं लेकिन इनको पढ़ने की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि उलमा में इसी का रवाज है, इसी को अफजल और मुख्तार ख्याल करते हैं और इसी का जो मौक़िफ है वो ज्यादा अहमत है कि ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। लेकिन अगरचे गैर मुअक्कदा हैं लेकिन इनको तर्क नहीं करना चाहिए बल्कि इनको पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। तो पता ये चला कि फर्जों के बाद जो 4 हैं वो मुअक्कदा हैं और 4 के बाद जो 2 आती हैं ये गैर मुअक्कदा हैं। फिर इनके बाद 2 नफिल पढ़े जाते हैं। आमतौर पे अवामुन नवास और खवास सभी ये 2 नफिल भी पढ़ते हैं। तो इस तरह मुकम्मल 14 रकात बन जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये 14 की 14 ही रकात अदा की जाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी हम शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए। मेरा नाम हाफिज आबिद हुसैन अत्तारी है, मैं चनियोट से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि नमाजी पहली रकत में सूरत फलक की तिलावत करे और दूसरी रकत में सूरत इखलास की तिलावत करे तो अब उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। कुरान मजीद तरतीब के साथ पढ़ना ये वाजिब है और जानबूझकर इसको उल्टा पढ़ना मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनाह का काम है। मिसाल के तौर पे इस तरह पढ़ा जाए कि पहली रकत में सूरह फलक पढ़ी और दूसरी रकत के अंदर इससे पिछली वाली सूरत यानी सूरह इखलास, जैसा कि सवाल में पूछा गया है, इस तरह पढ़ना अगर ये जानबूझकर है तो ये गुनाह है और इसके ऊपर वईद भी है। और अगर ये जानबूझकर ना हो बल्कि भूलकर ऐसा हो गया तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं है। नमाज में अलबत्ता इसकी वजह से कोई सजदा साहब वगैरह लाजिम नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये कुरान को तरतीब के साथ पढ़ना ये वाजिबाते किरात से है, वाजिबाते नमाज से नहीं है। अगर ये वाजिबाते नमाज से होता तो फिर सजदा साहब की सूरत हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये किरात के वाजिबात से है इसलिए इसके आखिर में सजदा साहब नहीं है। जानबूझकर ऐसा करेंगे तो गुनाह है, भूल कर ऐसा हुआ है तो आइंदा एहतियात करें, ये गुनाह नहीं है। मजीद सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शिराज है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल यह है कि मर्द नमाज में हाथ कहाँ बांधेगा? जवाब इरशाद फरमा दे। मर्दों के लिए सुन्नत यह है
کہ جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، تو یہ ہاتھ جب باندھے جائیں گے تو ناف کے نیچے باندھے جائیں گے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے جوڑ پر ہو۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ چنگلیاں، چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ کلائی پر ہلکا بنا لیا جائے اور 3 انگلیاں یوں کلائی کے اوپر سیدھی ہو جائیں، اور پھر ان کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اس طرح باندھنا یہ سنت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور فقہاء کرام کی عبارات سے بھی یوں ہی ثابت ہے۔ اس طرح پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملتا رہے گا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام حافظ عثمان اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نمازی صف میں نیت باندھ کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی نظر اگلی صف کی خالی جگہ پر پڑتی ہے، تو کیا وہ بحالت نماز چل کر اگلی یا اس سے اگلی صف کے خلا کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ چلنا عمل کثیر میں شامل ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بہت اہم سوال ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے صفیں سیدھی ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملا کے رکھیں، ایڑیاں ایک سیدھ میں رکھیں، تو اس سے صف عام طور پہ سیدھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح پھر صف کے اندر کسی اور کے کھڑے ہونے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی، اور اگر جماعت شروع کر دیں اور پھر صحیح طریقے سے صف کو کمپلیٹ نہ کریں آگے بڑھ کے، پھر ہوتا یہ ہے کہ جگہ بنتی رہتی ہے اور لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے صف اگر بنا لی جائے گی تو پھر یہ مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی صف کے اندر جگہ خالی ہے، مثال کے طور پہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے اگلی صف کے اندر ایک شخص کی جگہ خالی ہے، تو جو پچھلی صف میں شخص کھڑا ہے اس نمازی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، یعنی آگے بڑھ کے وہ جو خلا اس سے اگلی صف کے اندر موجود ہے اسے یہ فل کر لے، اسے یہ پورا کر لے۔ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر زیادہ صفوں کو کراس کر کے پھر اسے جانا پڑتا ہو تو پھر یہ عمل کثیر ہے، یہ نماز کو توڑ دے گا۔ عمل قلیل کی صورت میں تو اسے اجازت ہے کہ اپنے سے اگلی صف میں جو خلا ہے آگے بڑھ کے اسے مکمل کر لے، اور زیادہ صفوں کا اگر خلا ہو یعنی زیادہ دور جا کے اس کو صف پوری کرنی ہے تو اسے عمل کثیر میں لیا گیا ہے، ایسی صورت نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس میں بہتر وہی صورت ہے کہ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ان کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنی صفوں کو مکمل کر لیجئے تاکہ یہ نوبت بھی پیدا نہ ہو۔ مزید سوال چلائیے۔ احسن نام ہے جی میرا، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اذان ہونے کے بعد اور نماز سے پہلے مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ جس شخص نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو لیکن نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ مسجد میں ہے، جماعت ابھی اگرچہ قائم نہیں ہوئی، اگرچہ کہ اذان بھی نہ ہوئی ہو، اب اس شخص کا مسجد سے نکلنا بغیر کسی عذر شرعی کے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جو شخص اذان کے بعد کسی کام کی غرض سے نکلے اور پھر یہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے گا، اس کا ارادہ ہے کہ میں لوٹ آؤں گا، تو تب یہ گناہ نہیں ہے۔ یا یہ دوسری مسجد کے اندر امام صاحب ہیں، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھانی ہے، یا وہاں کے یہ مؤذن ہیں، وقت شروع ہو چکا ہے، اب یہ مسجد سے نکل کر جا رہے ہیں، تو شرعاً ان کے لیے بھی جانے کی رخصت ہے۔ یا پھر جس مسجد کی طرف یہ قصد کر رہے ہیں وہاں کسی بہت بڑے عالم صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بیان کرنا ہے، ان کے استاد صاحب کا درس ہے، یا دوسری مسجد کے اندر کوئی عالم صاحب آ رہے ہیں جنہوں نے بیان کرنا ہے اور یہ ان کا بیان سننے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا وہاں ان کا بیان ہے نماز کے فوراً بعد ہوگا اور یہ بیان کرنے کے لیے وہاں پہنچنے چاہتے ہیں، تو شرعاً پھر ان کا وہاں سے نکلنا یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی ہے، کوئی وجہ شرعی پائی جا رہی ہے تو اب نکلنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی وجہ شرعی نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی مسجد کے اندر یہ نماز با جماعت ادا کرے، پھر اس کے بعد اس مسجد سے جانے کی اجازت ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خالق کائنات
ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔